ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا، اور ایسے کام کرے، ہر وہ کام کر کے وہ گزر جائے، اور ہر وہ کام کرے کہ جس سے اللہ راضی ہو، اور بلکہ جو بھی کام کرے، یہ کہ جو بھی کام کرے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، اور اصل میں عبادت وہی ہے جس سے اللہ راضی ہو۔ جو کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہ کیا جائے اس کا عبادت سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں ہے، حتیٰ کہ معاذ اللہ اگر کوئی بندہ نماز بھی اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور نیت سے پڑھے تو وہ اس کی عادت ہو سکتی ہے، وہ اس کی تجارت ہو سکتی ہے، وہ اس کی ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن عبادت نہیں ہو سکتی۔ عبادت وہی ہے جو اللہ کے لیے کی جائے، اور یہی فلسفہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا۔ آپ صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، اہل بیت اطہار کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، انبیاء کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، ہر ایک کی زندگی میں ہمیں یہی بات نظر آئے گی، اللہ کی رضا، آزمائش اللہ کی رضا، خوشی اللہ کی رضا، غم کے ایام اللہ کی رضا، تکلیف اللہ کی رضا، راحت اللہ کی، ہر چیز میں وہ اللہ کی رضا تلاش کرتے تھے کہ اللہ کس میں راضی ہے۔ اور یاد رکھیں جسے خدا کی رضا مل گئی اسے سب سے بڑی نعمت مل گئی، حتیٰ کہ جنت سے بھی بڑی نعمت مل گئی، گویا کہ اس بندے کو بندگی کی سند مل جاتی ہے جب وہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ فلسفہ قربانی سے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کی رضا کی جو بات ہے، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے قل، اے محبوب آپ فرما دے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آپ یوں عرض کریں کہ میری نماز، میری قربانیاں، حتیٰ کہ میرا جینا اور میرا مرنا بھی اللہ کی رضا کے لیے، یعنی زندگی بھی اللہ کی رضا کے لیے اور موت بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ اور جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقبول بندہ بنتا ہے، اسی وجہ سے کہ وہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے والے بندوں کے متعلق حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن اور منافق کا فرق اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کسی کو آزمائش میں اور مصیبت میں گرفتار کرتا ہے۔ اللہ جب آزماتا ہے اور بندہ اللہ کی آزمائش میں پورا اترتا ہے تو وہ مومن، اور منافق جو ہوتا ہے وہ گھبراتا ہے، اور صرف گھبراتا ہی نہیں ہے بلکہ منافق کی صفت یہ ہے وہ اللہ کی شکایت کرتا ہے، اللہ سے دور بھاگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ برا کہتا ہے، اور وہ جو ہے استقامت کا مظاہرہ نہیں کرتا بلکہ وہ بھاگ جاتا ہے وہاں سے۔ تو ایسے موقع پر مومن اور منافق کی پہچان ہوتی ہے، اور بندہ پھر سارے امتحانات دے کر بھی، ساری آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد بھی وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے بہت کچھ کر دکھایا اور میں کچھ ہوں نہیں، اور وہ صلہ بھی طلب نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرے لیے سب سے بڑا صلہ یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی رہے۔ بلکہ یہ عشق کا اصل مقام ہے کہ سب کچھ قربان کر کے بھی کوئی صلہ نہ مانگا جائے، بلکہ یہ کہ میرا یار مجھ سے راضی رہے، میرا رب مجھ سے راضی رہے۔ اس سلسلے میں ایک خوبصورت سا واقعہ یاد آتا ہے کہ سچوں کی پہچان آزمائش کے وقت ہوتی ہے، اور آزمائش میں بھی صرف یار کی رضا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن لیلا نے حلوہ تیار کیا، اور حلوہ تیار کر کے اپنی کنیز سے کہا کہ باہر جاؤ اور میرا مجنو کھڑا ہے، یہ حلوہ اس کو دے دو۔ لیلا کی کنیز جب حلوہ لے کر گھر کے باہر نکلی تو
حلوے کی خوشبو اور اس کی لذت کی خوشبو لوگوں کے مشام جاں کو جب معطر کرنے لگی تو وہاں بہت سارے لوگوں کی بھیڑ اکٹھی ہو گئی اور سب لوگ للچائی ہوئی نظر سے حلوے کو دیکھنے لگے۔ کنیز نے کہا کہ یہ حلوہ تو میری لیلا نے بنایا ہے، میری مالکہ نے، اور اس کو دینا ہے صرف مجنوں کو، مجنوں کی در ہے۔ اور سب پکارنے لگے کہ انا المجنوں انا المجنوں، کہ میں مجنوں ہوں میں مجنوں ہوں، اور سب مجنوں ہونے کا دعویٰ کرنے لگے۔ تو وہ لیلا کی کنیز تھی، وہ واپس اندر آئی اور اندر آنے کے بعد اس نے کہی ارے لیلا، تو نے تو کہا تھا کہ تیرا ایک ہی مجنوں ہے، وہ باہر کھڑا ہے اور اس کو یہ حلوہ دینا ہے، لیکن وہاں تو بہت سارے مجنوں کھڑے ہیں۔ لیلا نے کہا مجنوں کون ہے اس کا ابھی اندازہ ہوگا، یہ حلوے کا تھال رکھو اور ایک خالی تشت لو اور اس میں ایک چھری لو، اور یہ لے جا کر کے پھر باہر کہنا کہ لیلا نے مجنوں کے جسم کے گوشت کا حصہ مانگا ہے۔ پھر دیکھو امتحان ہو جائے گا کہ مجنوں کون ہے۔ لیلا کی کنیز نے حلوے کا تھال رکھا، تشت لیا، چھری لی، اور لے کر کے جب وہ باہر گئی تو چونکہ حلوے کی خوشبو سے لوگوں کے مشام جاں معطر تھے اور ہر ایک بندہ مجنوں ہونے کا دعوے دار تھا، تو جب کنیز کو چھری اور خالی تشت لاتے ہوئے دیکھا تو پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ آپ سب لیلا کے عاشق ہیں، تو کہا ہاں ہم تو اس کے عاشق ہیں، مجنوں تو ہم ہی ہیں۔ اور تو پھر کہا کہ جو مجنوں ہے لیلا نے اس سے اس کے جسم کے گوشت کا ٹکڑا مانگا ہے۔ سارے بھاگ گئے، جو اصل مجنوں تھا وہ کھڑا رہا اور اس نے چھری لی اور گوشت کا حصہ کاٹا اور کاٹ کر تشت میں رکھا، اور جب کنیز ہٹنے لگی تو کہا رکو، پھر دوسرا ٹکڑا کاٹا وہ بھی رکھا، تیسرا کاٹا وہ بھی رکھا، پورا تھال بھر دیا اور چھری رکھ کر ایک سرد آہ کھینچی، اور اس کے بعد کہنے لگا کہ لیلا نے گوشت کے ٹکڑے کی بات کی تھی لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ اس کو ٹکڑا کہاں کا چاہیے، تو جہاں کا مجھے سمجھ میں آیا میں نے دے دیا ہے، لیکن لیلا سے کہنا کہ وہ اس کو قبول کر لے، اور اگر اس کو یہ پسند نہ آئے تو کہہ دیں کہ کہاں کا چاہیے، ہم وہاں کا دینے بھی تیار ہے، کہ اگر لیلا کہہ دے کہ دل کاٹ کے تشت میں رکھ دو تو ہم اس کے لیے بھی راضی ہے، لیکن یہ سب کچھ دے کر ہم احسان نہیں جتاتے، بلکہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ لیلا سب لے لے اور ایک مرتبہ کہہ دے کہ مجنوں میرا ہے۔ یہ تو بہت ممکن ہے کہ کوئی فرضی داستان ہو یا جو بھی ہو، مگر اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون اللہ کا بندہ ہے۔ اس حکایت سے ہم کچھ سمجھ سکتے ہیں، سمجھنے سمجھانے کے لیے ایک مثال تھی، اللہ کی ذات مثال سے پاک ہے، مثل سے پاک ہے، لیکن صرف سمجھنے کے لیے کہ لیلا کا عاشق حلوے سے سمجھا نہ گیا، پہچانا نہ گیا۔ حلوہ آیا تو سبھی نے کہا کہ ہم مجنوں ہیں، لیکن جب دینے کی بات آئی تو اس وقت پتہ چلا کہ اصل لیلا کا کون ہے۔ بلا تمثیل رزق مل رہا ہے، اولاد مل رہی ہے، نعمتیں مل رہی ہے، اچھے لباس مل رہے ہیں، لقمہ تر مل رہا ہے، سب کچھ مل رہا ہے، تو ہم اللہ کے بندے، ہم اللہ کے بندے، لیکن جب اللہ آزمائش ڈالے تب بندہ۔ بزرگان دین اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کا سچا بندہ وہی ہے کہ جس کو نعمت ملنے سے جتنی خوشی ہوتی ہے، جب تک مصیبت ملنے پر اس کو اتنی خوشی نہ ہو، اس وقت تک وہ اللہ کا سچا بندہ نہیں ہو سکتا۔ اب ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔